السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ اس وقت اپنی سکرین پر جو منظر دیکھ رہے ہیں مسجد نبوی کا، یہ گیٹ نمبر 316 ہے، اور اسی کے سامنے بالکل اگر تھوڑا سا میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں تو وہ سامنے جو دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ باب السلام ہے۔ مسجد نبوی سے اگر آپ سیدھے اس طرف آتے ہیں یہ باب السلام دروازہ ہے۔ یہاں سے اگر آپ بالکل یعنی اس کی طرف پیٹھ ہوگی، جب آپ بالکل سیدھا نکلیں گے شمال کی طرف تو یہاں کچھ تاریخی زیارتیں ہیں جو میں آج آپ کو زیارتیں کراؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اکثر جو نئے زائرین آتے ہیں انہیں اس بارے میں نہیں پتہ ہوتا۔ یہاں پہ کافی سارے ہوٹلز بھی ہیں، اس ایریے میں لنگر بھی ہوتا ہے، ظہر کی نماز کے بعد یہاں پہ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کچھ تاریخی مساجد ہیں، مسجد نبوی کے بالکل یہ قریب ہیں، تقریباً 300 یا 400 میٹر کا فاصلہ ہے۔ اگر آپ مسجد نبوی کا جو باب السلام دروازہ ہے اس کی طرف پیٹ کر کے سیدھے ایسے چلتے ہیں شمال کی طرف تو 316 نمبر گیٹ سے آپ نکلیں، یا پھر اس کے ساتھ اور بھی دو گیٹ ہیں، وہاں سے اگر آپ نکلیں تو یہاں پہ کچھ تاریخی مساجد ہیں۔ مسجد غمامہ ہے، مسجد ابو بکر صدیق ہے، مسجد علی ہے، یہ بڑی تاریخی مساجد ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں قریب سے جا کر کہ ان مساجد کی کیا رونق ہے اور کیا ان کا طرز تعمیر ہے، اور یہ مسجدیں صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے نام سے منسوب کیوں ہیں، ان کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اور ان مسجدوں کو صحابہ کرام سے منسوب کیا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ یہاں پہ کافی سارے لوگ ماشاءاللہ جمع ہیں، مسجد یہ کھلی ہے، یہاں پہ لوگ نوافل بھی پڑھ رہے ہیں۔ اندر چل کر ہم آپ کو انشاءاللہ اس کا اندر سے منظر دکھاتے ہیں۔ یہ مسجد جو ہے دوستو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مسجد علی ہے، یہ پہلے اسی پرانے طرز تعمیر پر تھی، مگر اب اس کو توسیع کیا گیا ہے اور اس کی دوبارہ تعمیر کی گئی ہے نئے سرے سے، اور بڑی خوبصورت ماشاءاللہ اس کا جو چھت والا حصہ ہے یہ مسجد قباء کا منظر پیش کرتا ہے۔ اندر سے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں لوگ نوافل بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اس مسجد کو مسجد علی کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے دور خلافت میں اسی مسجد کے اندر عید کی نماز پڑھا کرتے تھے، تو اس وجہ سے اس مناسبت سے اس کو مسجد علی کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے نفل پڑھ لی ہیں، اب ہم باہر چلتے ہیں اور باہر سے آپ کو اس کا منظر دکھاتا ہوں۔ یہ ماشاءاللہ ہم اس کے بیک سائڈ چلتے ہیں، وہاں پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے۔ بالکل اسی کے ساتھ یہ گلی آ رہی ہے، یہاں پہ وہ ہوٹلز ہیں جو باہر سے عمرہ زائرین آتے ہیں یا دوسرے ملکوں سے آتے ہیں تو ان کے ہوٹل یہاں پہ قریب ترین ہوتے ہیں۔ تو اب ہم اس وقت اس کی بیک سائڈ پہ آ چکے ہیں، یہ آپ کو مسجد علی کے مینار اور گنبد نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بالکل اگر آپ یہ دیکھیں نا دائیں جانب تو یہ آپ کو مسجد ابو بکر صدیق نظر آ رہی ہے، چند قدم کے فاصلے پر ہیں۔ اگر آپ اس وقت نماز پڑھ کے کسی بھی وقت یہاں پہ زیارت کے لیے آتے ہیں تو 10 سے 15 منٹ کے اندر آپ ان مسجدوں کی زیارت کر سکتے ہیں، بالکل یہ قریب قریب ہیں۔ اب دیکھیں وہاں سے ہم نکلے ہیں مسجد علی سے اور ایک ہی گلی کے اندر ہم مڑے ہیں، سامنے ہمارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مسجد آ گئی ہے۔ میں قریب چل کر آپ کو اس مسجد کی زیارت کراتا ہوں، آپ مسجد دیکھیے۔ یہ مسجد جو ہے اس کی تعمیر بہت پرانی ہے اور پرانی طرز تعمیر پر ابھی بھی موجود ہے اپنی اسی حالت کے اندر۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ترک دور میں نا اس کی تعمیر ہوئی تھی، اور اس کا آپ جو نقشہ ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ نقشہ اس کا بالکل وہی رکھا گیا جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ اس کا مینار جو ہے وہ ترک طرز تعمیر پر ہے، پتھروں کے ساتھ یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ اب ہم اس وقت اس کے فرنٹ سائڈ پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ دیکھیے جب اس مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو بالکل ہمیں یہ مسجد 1400 سال پرانے وقت کی یاد دلاتی ہے۔ اندر سے اس مسجد کا جو بھی نقشہ ہے وہ بالکل اسی طور پر اسی طریقے پر ہے جیسے یہ 1400 سال پرانی مسجد ہو۔ ماشاءاللہ کالے پتھروں سے یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے۔ اب اس وقت ہم اس کے اندر آ چکے ہیں، یہ بھی کھلی ہوتی ہے نماز کے لیے، لوگ یہاں پہ نوافل پڑھتے ہیں۔ اندر سے اس کا منظر دیکھیں دوستو، بالکل ایسے لگتا ہے جیسے 1400 سال پرانی یہ عمارت ہے۔ کیا بات ہے! اسی طرز تعمیر پر اسی طرح اینٹوں کے ساتھ یہ مسجد مٹی کے گارے کے ساتھ تیار کی گئی ہے، اور گول گول مسجد ہے۔ اس کے اوپر بہت بڑا گنبد ہے، کالے پتھر لگے ہوئے ہیں، الماریوں کے اندر وہ لکڑی بھی لگی ہوئی تھی۔ ہم نے یہ سمجھ کر یہ سوچ کر لکڑیوں کو بھی ہاتھ لگایا ہے، ہاتھ مس کیے ہیں، دیواروں کو بھی۔ کیا پتہ کیا خبر کہ یہ مسجد کی جو اینٹیں ہیں یہ اس دور کی اینٹیں استعمال کی گئی ہوں، کیونکہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں بالکل ایسے لگتا ہے جیسے اس دور کی ہیں یہ۔
تو اللہ تعالیٰ ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اس کی برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ لکڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں جو میں بات کر رہا تھا، یہ لکڑیاں بالکل ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کہ اسی دور کی ہیں، کسی صحابی نے ان کو اٹھایا ہوگا، اپنے ہاتھ سے لائے ہوں گے، مسجد میں لگایا ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کالے چمکدار پتھر گارے کے ساتھ، کیسا یہ سادہ دور تھا، اور کتنے عظیم الشان لوگ تھے جنہوں نے رب کے گھر کی تعمیر کی ہے۔ یہ جو مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، یہاں پہ لوگ نوافل پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ ہم نے بھی یہاں پہ نفل پڑھے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز پڑھتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس جگہ پر عید کی نماز پڑھی ہے۔ اب ہم اس کے باہر آ چکے ہیں، یا باہر سے اس کا منظر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ بالکل یہ آپ کو یہ مسجد نظر آ رہی ہے ابھی اسکرین پر، یہ مسجد غمامہ ہے۔ یہاں بھی میں آپ کو لے جاتا ہوں اور اس کی ہسٹری بھی بتاتا ہوں۔ مسجد علی، حضرت علی کی مسجد تھی، وہاں آپ عید کی نماز پڑھتے تھے، اور مسجد ابو بکر صدیق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق نے کئی دفعہ عید کی نماز پڑھی ہے۔ اب یہ جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، جس کو مسجد غمامہ کہا جاتا ہے، اس کی فرنٹ سائڈ پہ ہم اب آ چکے ہیں۔ تقریباً اس کے 10 گنبد ہیں اور ایک اس کا مینار ہے۔ یہ بڑی تاریخی حامل یہ مسجد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس مسجد کو بڑی نسبت ہے۔ یہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے، یعنی آخری تعمیر جو اس کی ہوئی تھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کی تعمیر کروائی تھی۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل اسی طرز تعمیر پر اور اسی حالت میں موجود ہے۔ یہاں پہ اکثر کبوتر بھی بیٹھتے ہیں، اور بہت زیادہ اس کے گنبد جو ہیں، تقریباً 10 کے 10 گنبد کبوتروں سے بھرے ہوتے ہیں۔ اس مسجد کی تاریخ کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر عید کی نماز پڑھاتے، اور ایک بادل کا ٹکڑا حضور کے اوپر آ کر سایہ کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ پہلے آپ اس کا اندرونی حصہ دیکھیں، اندر سے اس مسجد کی زیارت کریں۔ لوگ یہاں پہ نوافل پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ اندر سے بہت وسیع ہے اور بہت ہی خوبصورت مسجد ہے۔ آپ جب بھی مدینہ پاک آئیں تو بالکل یہ مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 316 یا 315 سے اگر آپ باہر آتے ہیں تو یہ قریب ترین مسجد ہے اور بہت مشہور بھی ہے۔ دوسری اس کی ایک تاریخ یہ بھی ہے کہ اس مسجد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشی جو نجاشی بادشاہ تھا حبشہ کا، اس کا غیبانہ نماز جنازہ اسی مسجد میں پڑھایا تھا۔ اس کا دوسرا راستہ یہ 310 نمبر گیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس مسجد کا دوسرا راستہ 310 نمبر سے بھی آتا ہے۔ مسجد نبوی کے بالکل قریب ترین یہ مسجد نبوی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ کبوتر چوک بھی ہے، یہاں پہ کبوتر ہوتے ہیں بہت سارے۔ اس کے سامنے ہی یہ مسجد ابو بکر صدیق، مسجد علی، اور پھر اس کے ساتھ ہی مسجد غمامہ ہے۔ مسجد غمامہ بادل کے نام سے منسوب ہے، یعنی بادل کو غمامہ کہتے ہیں عربی میں، اس مناسبت سے کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس مسجد میں عید کی نماز پڑھانے آتے تھے تو بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کیا کرتا تھا۔